عبداللہ خان صاحب 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑے عبداللہ خان، اس کے بعد علی خان اور سب سے چھوٹی بہن آمنہ۔ عبداللہ صاحب کی شادی ان کی پسند سے ان کے دوست کی بہن فوزیہ سے ہوئی۔ ان کی شادی کے 1 سال بعد عبداللہ صاحب کے والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ عبداللہ صاحب کے 2 بیٹے برہان حیدر اور ایک بیٹی حیا جو حیدر کے 10 سال بعد ہوئی۔ اس لیے گھر بھر کے لاڈلی پر حیدر کی تو اس میں جان بستی تھی۔ علی خان کی شادی فوزیہ کی چھوٹی بہن سائمہ سے کی گئی۔ ان کا ایک ہی بیٹا 100 کے برابر بلال خان ہے۔ مجال ہے جو کبھی اس نے چین سے جینے دیا ہو یا کوئی انسانوں والا کام کیا ہو سوائے آرمی جوائن کرنے کے، ایسا علی صاحب کا ماننا تھا، جبکہ بلال کا ماننا تھا کہ وہ ایسی حرکتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ماں باپ کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے۔ لو بتاؤ، اب بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ بلال اور حیدر ہم عمر تھے، اس لیے بچپن سے ہر جگہ ساتھ ساتھ پائے جاتے۔ دوستی دونوں میں بہت اچھی تھی، پر عادت میں زمین آسمان کا فرق۔ بلال ہنسنے ہنسانے والا زندہ دل لڑکا ہونے کے ساتھ ہر ایک کو ستانے کی وجہ بھی تھا، پر ہر ایک کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب بھی وہی تھا، جبکہ حیدر اس سے بالکل الگ، سنجیدہ، غصے کا تیز، اور لڑکیوں سے وہ جتنا دور بھاگتا تھا اتنی ہی لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں۔ بلال کے بقول حیدر کو گرلز الرجی تھی۔ چھوٹی بہن آمنہ کی شادی اپنے ماموں کے بیٹے خالد حسین سے ہوئی۔ اللہ نے ان کو پیاری پیاری 2 بیٹیاں عطا کی، بڑی سونیا اور اس سے چھوٹی مشل۔ سونیا کی شادی ہونے کے بعد وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئی، جبکہ مشل ابھی پڑھ رہی تھی۔ وہ حیا سے 1 کلاس آگے ضرور تھی، پر دونوں کی بنتی بہت تھی، کیونکہ دونوں میں بس سال کا ہی فرق تھا۔ عبداللہ خان اور علی خان کے گھر ساتھ ساتھ تھے، بلکہ یہ کہو کہ ایک ہی دیوار تھی، جبکہ آمینہ کا گھر فاصلے پہ تھا۔ عبداللہ صاحب نے برہان کی شادی اپنے دوست کی بیٹی حنا سے کی۔ شادی کے 1 سال بعد عبداللہ نے انہیں بیٹی جیسی نعمت سے نوازا، جس کا نام حیا نے ہی انوشے رکھا۔ حیا تو انوشے کو دیکھ کے پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ خود وہ اس وقت محض 8 سال کی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ انوشے کے ہونے کے 1 ماہ بعد عبداللہ صاحب کو ایسا ہارٹ اٹیک ہوا کہ ڈاکٹر بھی انہیں بچا نہیں سکے، اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فوزیہ بیگم اپنے محبوب شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکی اور ایسے بیمار ہوئی کہ 1 مہینے کے اندر وہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ حیا کو اس وقت سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا، پر حیدر نے حیا کی ذمہ داری بخوبی اٹھا لی۔ وہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرتا، جبکہ خود وہ 18 سال کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حیا میں حیدر کی جان تھی۔ حیدر کی آرمی جوائن کرنے کے بعد حیا بہت اداس رہنے لگی۔ حیدر نے اسے ہر برائی سے دور رکھا، اس لیے جب حیا نے موبائل مانگا تاکہ وہ حیدر سے جب دل کرے بات کر لے، تو حیدر کو سمجھ نہیں آیا دے یا نہیں، کیونکہ اس کی حیا بہت معصوم، بہت بھولی تھی۔ پر کوئی ایسی فرمائش جو حیا کہے اور حیدر پوری نہ کرے، ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے حیدر نے حیا کو ایک خاص موبائل لا کے دیا۔ اس سے حیا کو حیدر کے سوا کوئی کال نہیں کر سکتا، نہ حیا کسی کو کر سکتی۔ ویسے بھی اس کی سوچ اپنے بھیا پہ شروع ہو کے بھیا پہ ہی ختم ہو جاتی، اس لیے اس نے کبھی کسی کو سوچا تک نہیں۔ وہ آج کی لڑکیوں سے بہت الگ تھی، بالکل معصوم سی لڑکی۔ حیدر کے چہرے پہ حیا کی کال دیکھ کے بہت خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے موبائل اٹھایا، اس سے پہلے وہ کال اٹینڈ کرتا کال کٹ گئی۔ اوہو، کس کی کال ہے؟ جو ہمارے سڑے ہوئے کریلے جیسے یار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہیں میری ہونے والی بھابھی کی تو نہیں؟ بلال نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے اسے چھیڑنا اپنا فرض سمجھا۔ بس جب بھی کرنا بکواس ہی کرنا۔ میری زندگی میری گڑیا کی کال تھی، پر تیری بک بک کی وجہ سے کٹ گئی۔ حیدر نے اسے لعنت ملامت والی نظروں سے دیکھ کے کہا، کیا گڑیا کی کال تھی یار؟ میری بات بھی کروانا گڑیا سے، مجھے بھی اس کی بہت یاد آ رہی تھی، پر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری گڑیا کے پاس موبائل بھی ہے، ورنہ میں تو کب کا گڑیا کو فون کر لیتا۔ بلال کی خود کی تو کوئی بہن نہیں تھی، پر گڑیا اسے بہت عزیز تھی، وہ اسے سگی بہنوں سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ ہماری گڑیا کیا ہوتا ہے، وہ بس میری گڑیا ہے،
اور ہاں، اس کے پاس موبائل پر اپنے اس بھیا کے لیے بس حیدر نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کے اسے جتایا۔ چل چل گڑیا، تجھ سے زیادہ مجھے چاہتی ہے، اس لیے تو مجھ سے جلتا ہے۔ بڑا آیا میری گڑیا ہے، بلال نے حیدر کی نخل اتار کے کہا۔ تم دونوں پھر سے واپس گڑیا کے لیے لڑ رہے ہو؟ احمد جو کب سے ان کے پیچھے کھڑا تھا آخر بول پڑا۔ تم کب آئے؟ حیدر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ جب تم دونوں اپنا پسندیدہ کام کر رہے تھے۔ احمد نے ان دونوں پہ طنز کیا اور برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ یعنی وہ اتنے مگن تھے حیا کے پیچھے لڑنے میں کہ انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ کب آیا۔ ہاں بس تیری کمی تھی، تو بھی آ جا فارغ انسان۔ بلال نے فوراً اس کے طنز کا بدلہ لیا، کیونکہ چھوڑتا وہ اپنے باپ کو بھی نہیں تھا، پھر یہ تو اس کا کرائم پارٹنر تھا۔ کیا میں فارغ ہوں یا تم دونوں جو یہاں بیٹھے فضول سی باتیں پہ بحث کر رہے ہو؟ احمد آگے بھی کچھ بولنے والا تھا، ایک دم اس کی زبان دانتوں تلے چپک گئی جب اس کی نظر ان دونوں پہ پڑی۔ حیدر غصے سے کھڑا ہو گیا، اس کے ماتھے پہ غصے سے کئی بل آ گئے، اور بلال تو پیپر ویٹ کے لیے ایسے کھڑا ہوا کہ اب اس کا سر پھوڑ دے گا۔ ہم یہاں گڑیا کو لے کے بات کر رہے ہیں اور تو نے ہماری گڑیا کو فضول کہا۔ بلال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو جان سے مار دے۔ ہماری گڑیا کو تو فضول کیسے بولا؟ حیدر نے غصے سے احمد کو دیکھ کے کہا، جو اب ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے میری گڑیا کر رہے تھے اور اب ایک دم ہماری گڑیا ہو گئی۔ احمد کا دل تو کیا ان کمینوں کو مار مار کے نانی یاد دلا دے۔ پھر سوچا پاگل ہے، کمینے ہیں، جیسے بھی ہے میرے دوست ہے۔ یہ سب سوچ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پہلے ان دونوں کو دیکھا۔ جو تم دونوں کو میں نے بخش دیا، احمد نے کہتے ہوئے اپنی فرضی کالر جھاڑے۔ کیا تو نے مجھے بخش دیا؟ حیدر کو اس کے بات پہ صدمہ لگا، جبکہ بلال نے حیرت سے اپنے ہاتھ میں موجود پیپر ویٹ کو دیکھا۔ ہاں تم دونوں میرے دوست ہو، اس لیے میں نے سوچا بخش دو۔ احمد نے ان دونوں کو اپنی سوچ سے آگاہ کیا۔ جیسے سنتے ہی بلال کا خیخہ جاندار تھا، وہ ہنستے ہنستے واپس کرسی پہ بیٹھ گیا، جبکہ حیدر سے تو اپنی مسکراہٹ ہی نہیں روکی جا رہی تھی۔ احمد نے پہلے ان دونوں کو دیکھا، پھر خود کو۔ 6 فٹ قد، مضبوط بازو، وہ ایک آرمی جوان تھا، کئی دشمنوں کے ایک ساتھ جہنم وصل کر سکتا تھا۔ پھر یہ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ حیدر نے جب یہ دیکھا تو اپنا خیخہ روک نہیں سکا۔ حیدر نے بلال کی طرف دیکھا، اسے تو خود پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں کو زیادہ باتیں آ رہی نہ، آ جاؤ، پنجہ لڑاؤ مجھ سے، پتہ لگے گا کون کتنا پانی میں ہے۔ احمد تو ایک دم کھڑا ہو گیا، وہ تو تب گیا ان دونوں کے اس طرح ہنسنے پہ، جبکہ پنجے کی بات سن کے دونوں کی ہنسی کو بریک لگ گیا، کیونکہ وہ دونوں ہی اچھے جانتے تھے کہ احمد کو پنجے میں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ آجا آجا کر کے ہاتھ آگے کرے، احمد نے حیدر کی طرف دیکھ کے کہا، جبکہ بلال تو جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہونٹوں سے سیٹی بجاتے ہوئے وہاں سے ایسے گیا جیسے وہ یہاں ٹہلتا ٹہلتا غلطی سے آ گیا تھا۔ یہ کہاں گیا؟ احمد کی نظر جب اپنے پاس پڑی جہاں بلال کھڑا تھا تو اس نے حیدر کی طرف دیکھ کے کہا، اس کا ایک ہی کام ہے، لوگوں کو ستانا، وہ اپنا کام کر کے گیا۔ حیدر نے سکون سے چیئر پہ بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ یہ سن کے احمد کو تو غصہ ہی آ گیا۔ ہمیشہ وہ بلال کے ہاتھوں ایسے ہی آرام سے بیوقوف بن جاتا تھا۔ کیا ہوا؟ بات کی تم نے برہان سے شادی کی؟ حیا کے کچن میں جاتے ہی انور نے جلدی سے حنا سے سوال کیا۔ اوہ اچھا، جب ہی میں کہوں، آج میرے اس بھائی کو میری یاد کیوں آ گئی؟ ارے بہنا، تم تو ناراض ہو گئی؟ میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا تھا، سوچا اس کام کا بھی پوچھ لوں۔ رہنے دو، ایسے بول رہے جیسے جانتی نہیں میں تمہیں۔ حنا نے اس پہ طنز کیا اور انور کے برابر والے صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ یار کیا کروں، جب سے اس حور پری کو دیکھا ہے اور تم نے مجھے آسرا دیا ہے کہ یہ حور پری میری ہو سکتی ہے، جب سے راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ قسم سے، انور نے خباثت سے کہتے ہوئے کچن کی طرف دیکھا، جہاں کچھ دیر پہلے حیا گئی تھی اور اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی شادی تم سے اس لیے نہیں کروا رہی کہ تم اس کے بھائیوں کی طرح اس کے لاڑ اٹھانا شروع ہو جاؤ۔ بھولنا مت، میں اس کی شادی تم سے کیوں کروا رہی، تاکہ تم اسے نوکرانی بنا کے رکھو اور میرے دل کو سکون آئے۔ جب سے اس گھر میں آئی ہوں ہر کوئی حیا کرتا ہے، میرا تو شوہر بھی میرا نہیں ہے۔ ہر بار اس کی وجہ سے برہان مجھ پر شور کرتے ہیں،
ہینا جب سے یہاں آئی تھی اس نے ہر ایک کا پیار دیکھا تھا۔ حیا کے لیے حیا کو اتنی سی تکلیف کیا ہوتی، پورا گھر اس کے آگے پیچھے ہو جاتا۔ بس اسے ایک طرح سے حیا سے حسد ہو گئی، کیونکہ بہن بھائی اس کے تھے نہیں، ماں بچپن میں ہی چل بسی، ایک ڈیڈ ہی تھے آگے پیچھے۔ اس نے کہاں دیکھا تھا اتنا پیار جو حیا کے نصیب میں آیا تھا۔ ارے بہن تم فکر بالکل مت کرو، میں تمہارا سگا بھائی نہ سہی، پر میں ہوں تو تمہارا فرسٹ کزن۔ ایسا بدلہ لوں گا تمہارا کہ وہ پل پل بس اپنی موت مانگے گی۔ مجھے تو بس اس کی خوبصورتی نے اپنا دیوانہ بنایا ہے، پیار ویار نہیں ہے مجھے۔ میری زندگی میں تو پتہ نہیں کتنی لڑکیاں آتی جاتی ہے، پر ایک بات ہے اس کی، اس جیسی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے حیا کو سوچتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھری۔ بس جو بھی کرو اس کے ساتھ، پر وہ مجھے خوش نظر نہ آئے، بتا رہی ہوں۔ آج بھی میڈم کالج جا رہی تھی، میں نے منع کر دیا اور اس کے کانوں میں یہ بات اچھے سے ڈال دی کہ بہت جلد ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا کہا اس نے؟ کہنا کیا تھا، ڈرپوک سی تو ہے، ڈر گئی، رونے لگی کہ پڑھنا ہے، جیسے پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گی۔ ہینا نے نخوست سے کہا۔ آج صبح والی بات سوچتے ہوئے اس نے سب انور کو بتایا۔ تو تم کب کرو گی باتیں؟ 30 کا تو میں ہو گیا ہوں، اور کب تک انتظار کروں؟ آج ہی رات کروں گی، بس تم ٹینشن نہیں لو۔ حیا کی شادی تو صرف تم سے ہوگی۔ ایک دم کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ اف، اب پتہ نہیں کیا نقصان کیا اس لڑکی نے، ہینا غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔